اب جو عمل نہیں کر رہا خود، آیا وہ کسی اور کو تلقین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ سارا قرآن و حدیث کا یہ نچوڑ ہے کہ کسی کو واعظ و نصیحت کرنا یہ الگ نیکی ہے، اور خود عمل کرنا یہ الگ نیکی ہے۔ اب ایک نیکی تو نہیں کر رہا انسان، یعنی خود عمل نہیں کر رہا، دوسری نیکی تو نہ چھوڑے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک وہ بہت گراں اور بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر خشوع ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور اسی کی طرف ان کو لوٹ کر جانا ہے۔ کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ بنی اسرائیل کو اللہ پاک جل شانہ نے ایمان اور عقائد درست کرنے کی تلقین فرمائی کہ جیسے تمہاری کتابوں کے اندر یہ نازل کیا گیا ہے کہ آخری نبی آئے گا، اس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن برحق ہے، تو تم بھی اس پر ایمان لے آؤ۔ اور آج کے سبق میں بنی اسرائیل کو نیک اعمال کی، اعمال صالحہ کی تلقین کی جا رہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ قرآن پاک میں سوائے ایک دو جگہ کے نا، جہاں بھی نماز کی تلقین کی گئی ہے وہاں پر سوائے ایک دو جگہ کے ہر جگہ پر اقیمو کا لفظ استعمال کیا گیا، اقامت صلاۃ کا۔ نماز کو قائم کرو، نماز پڑھو، اس کا تذکرہ ایک دو جگہ پر آیا ہے، باقی ہر جگہ قائم کرنے کا حکم ہے۔ اب جب نماز کو قائم کرنے کی تصور ہمارے ذہن میں آتا نا، قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے اہتمام کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ، جس میں انسان کی سوچ بھی کا بھی دخل ہے، انسان کی خشوع و خضوع کا بھی دخل ہے، اس کی پاکی کا بھی دخل ہے، اس کے لباس کا بھی دخل ہے۔ جو نماز کے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے، صدر کا چھپانا ہو گیا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں، ہم دیکھیں کسی ایک بڑے سے ملاقات کرنی ہے نا، جج کے سامنے پیش ہونا ہے، کسی وزیر کے ساتھ ملاقات ہے، ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ ملاقات ہے، تو کیسا لباس اور کیسا ہمارا ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے۔ 100 باتیں ہم سوچتے ہیں، سوچ کر پھر جاتے ہیں کہ کہیں کوئی وہاں پر، حالانکہ وہ بندوں میں سے ہماری طرح وہ بھی ایک بندہ ہے، وہ بھی محتاج ہے جیسے ہم محتاج ہیں۔ تو بالکل، لیکن اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں انسان اس کو بالکل ہلکا لیتا ہے، جیسے ہے بس ٹھیک ہے، کوئی نہیں، پھر کیا ہوا؟ اور اگر کچھ کہہ دیا جائے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کوڑ کرنے والے؟ ہم تو کچھ نہیں کرنے والے۔ دیکھیں یہ باتیں اللہ ہی نے بتائی ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا حکم یہ اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے ہمیں کہ نماز کیسے قائم کرنی، اپنی طرف سے تو نہیں ہے۔ تو اس لیے نماز کو قائم کرنا، یہ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ اصل میں حکم تو امت مسلمہ کو ہے نا، ان کی کتاب کے اندر یہ احکامات آئے ہیں۔ اور ساتھ فرما کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، وارکعوا مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ اب نماز کا ایک اہم رکن رکوع کو خاص طور پر ذکر کیا، اس لیے کہ اہل کتاب میں سے جو یہود تھے، بنی اسرائیل میں سے جو یہود تھے، ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا۔ تو اللہ پاک جل شانہ، مسلمانوں کی نماز کے اندر رکوع تھا، تو اس لیے بنی اسرائیل کو یہ حکم ہے کہ تم مسلمانوں والی نماز پڑھو، اسلام والی نماز پڑھو جس کے اندر رکوع بھی ہے۔ تو اس لیے رکوع کا، نماز کا ایک اہم رکن لے کر پوری نماز مراد ہے اس سے۔ اور ایک لفظ یہاں پر بڑا اہمیت رکھتا ہے، وہ ہے مع الراکعین، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ یہ اسلام کا خاصہ ہے کہ یہ ہمیشہ اس نے اجتماعیت کو فوقیت دی۔ اسلام انفرادیت کی تلقین کبھی نہیں کرتا، سوائے ایک دو باتوں کے۔ صدقہ کرنا تو وہ اکیلے کرو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے،
لیکن باقی معاملات میں اسلام کہتا ہے کہ جڑ کر رہو۔ بس اوقات اکیلے رہنے میں انسان کو بڑی آسانیاں مل جاتی ہیں، سیپریٹ رہ رہا ہے اس کو بڑا، لیکن جب اجتماعیت میں رہتا ہے تو اس کے لیے بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، ناگواریاں اس کے اوپر آتی ہیں۔ اسلام حکم کرتا ہے کہ تم اجتماعیت کے اندر رہو، سب کے ساتھ جڑ کر رہو، وہ ناگواریاں برداشت کرو۔ یہ ناگواریاں ان آسانیوں سے بہتر ہیں جو اکیلے رہ کر تمہیں ملیں گی۔ تو اس لیے مع الراکعین یہ لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ اکیلے نماز نہیں پڑھنی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی۔ ورکعوا مع الراکعین یہ لفظ بتا رہا ہے اکیلے نماز نہیں پڑھنی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی۔ اور اسی آیت کو لے کر تو کئی حضرات نے تو تابعین میں سے، صحابہ میں سے کئی حضرات کا تو یہ نظریہ تھا کہ جماعت کے بغیر نماز ہوتی نہیں۔ صحابہ کرام فرماتے تھے کہ یہاں تک کہ جو رکعت چھوڑ دیتا تھا نا، بار بار رکعتیں جس کی چھوٹتی تھیں، تو صحابہ کے دلوں میں یہ خیال ہونے لگ جاتا تھا کہ کہیں یہ منافق نہ ہو، اس کو نماز کا خیال ہی نہیں ہے۔ جو چل نہیں سکتا تھا اس کو بھی دونوں کندھوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر، پاؤں اس کے گھسٹتے ہوئے آتے تھے، لا کر صف میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ نماز کا اتنا اہتمام تھا، جماعت کا، نماز تو تھی، جماعت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا۔ تو اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے یہاں پر فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، جھکو، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ جماعت کا اہتمام کرو۔ ایک حدیث ابو داؤد شریف کی، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح طور پر یہ الفاظ ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، نہ مسجد کا جو پڑوسی ہے اس کی تو مسجد کے علاوہ نماز ہی نہیں ہوتی۔ جس کے قریب محلے میں مسجد ہے، کوئی دور ہو کوئی کلومیٹر پر، پھر تو چلو مجبوری بنتی ہے، پہنچنا مشکل ہے، لیکن محلے میں جس کے مسجد ہے، یہ اتنے سخت الفاظ، یہ حدیثیں ان لوگوں کی دلیل ہیں۔ اگرچہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے، امت کا اجماعی یہ مسئلہ بھی ہے کہ جماعت کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نماز نہیں ہوتی اگر کوئی جماعت کے بغیر نماز پڑھ لے، لیکن جماعت چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے وہ ان احادیث سے ہم اندازہ لگا لیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، جھکو، جھکنے والوں کے ساتھ، رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ آگے فرمایا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اللہ کی، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب یہاں سے جو علماء یہود تھے، علماء بنی اسرائیل تھے، ان کو اللہ پاک جل شانہ ملامت فرما رہے ہیں، ان کی مذمت کی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کو تو واعظ و نصیحت کرتے ہو، لوگوں کو خیر خواہی کی تلقین کرتے ہو، خود عمل نہیں کرتے اس کے اوپر، خود بھی اس کے اوپر عمل کرو نا۔ اس لیے واعظ کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ خود بھی عمل کرے، خود بھی عمل کرے۔ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جس نے ایک چھٹانک بولنا ہے نا، تھوڑا سا ایک چھٹانک بولنا ہے، اس کو چاہیے کہ من و اعمال ہوں اس کے پیچھے۔ عمل کا اثر زبان کے اندر آتا ہے، جب انسان عمل کمزور ہو جاتے پھر الفاظ رہ جاتے ہیں، کردار سے قومیں بنتی ہیں، گفتار کے چکر کچھ بھی نہیں، باتوں سے کچھ نہیں بنتا، کردار سے سب کچھ بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار پیش کیا، اپنا عمل پیش کیا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے جو کسی کو واعظ، کوئی بھی ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چونکہ یہ امت جو ہے یہ تو خاص طور پر ساری کی ساری واعظ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آپ کے بات آپ کو نبی آنا نہیں ہے، یہ تو ساری امت ہی واعظ ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین رکھتا ہے نا، اس کی تو ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں سے، اپنے آپ سے ابتدا کرو، اپنے گھر والوں سب سے، وہاں سے شروع کرو، سب کو انہوں نے واعظ کرنی ہے، سب کو انہوں نے نصیحت کرنی۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ آیا کہ جو انسان خود عمل نہیں کر رہا وہ دوسروں کو تلقین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ بات تو بہت ضروری ہے۔ میری بات کا یہ مطلب نہ لیا جائے کہ جو بعض و نصیحت کرنے والے ہیں یا کسی کو تبلیغ کرنے والے ہیں وہ خود عمل نہ کریں، قطعاً یہ مطلب نہیں، اس کی میں نے بڑی سختی سے تردید کی ہے، خود عمل بہت ضروری ہے۔ اب جو عمل نہیں کر رہا خود، آیا وہ کسی اور کو تلقین کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ سارا قرآن و حدیث کا یہ نچوڑ ہے کہ کسی کو واعظ و نصیحت کرنا یہ الگ نیکی ہے اور خود عمل کرنا یہ الگ نیکی ہے۔ اب ایک نیکی تو نہیں کر رہا انسان، یعنی خود عمل نہیں کر رہا، دوسری نیکی تو نہ چھوڑے نا۔ اور یہ نیکی کے اندر اثر ہے، جیسے پیسے کے اندر یہ اثر ہے نا، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، نیکی کے اندر بھی اثر ہے کہ نیکی نیکی کو کھینچتی ہے۔ اسی لیے جو ہے نا صوفیاء کرام نے یہ نسخہ بھی لکھا ہے نیک ہونے کا، کہ اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا نا، وہ ایک نیکی کو پکڑ لینا تو وہ دوسری نیکیوں کو کھینچ کر لے آئے گی۔ نماز کو پکڑ لے، نماز پوری زندگی کے اندر دین کو لے آئے گی۔ تہجد کا اہتمام شروع، کوئی ایک نیکی کو پکڑ لینا
تو وہ دوسری نیکی کے اندر یہ اثر ہے۔ اب ایک نیکی تو وہ نہیں کر رہا کہ یعنی خود عمل نہیں کر رہا، تو اب دوسروں کو کہنا یہ الگ سے نیکی ہے۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ رمضان میں روزے رکھ رہا ہے، تو ہم اسے یہ کہ روزے بھی نہ رکھو، یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ روزہ رکھنا الگ نیکی ہے، نماز پڑھنا الگ نیکی ہے۔ چلو جو کر رہا ہے وہ تو کرنے دینا، روزہ رکھے گا، ہو سکتا ہے اللہ پاک اس کو نماز کی بھی توفیق دیں، نیکی کے اندر تاثیر ہے کہ وہ نماز عادی بنا دے گا روزہ اس کو نماز کا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو خود نیکی نہیں کر رہا، دوسروں کو نیکی کرنا نہ چھوڑے۔ اور انسان کی قدرتی بات ہے، جب وہ منہ سے کوئی بات کہتا ہے نا، اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، بھائی تو خود تو عمل کرتا نہیں ہے، تیرا عمل اس کے خلاف ہے، لوگ تجھے کیا کہیں گے، خود تو کیا کر رہا ہے اور دوسروں کو کیا کہہ رہا ہے۔ تو اس لیے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی موجود ہے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم خود نیکی پر عمل نہ کریں کہ ہم دوسروں کو کہنا بھی چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، کہنا نہ چھوڑو، تم کہتے رہو۔ جب انسان دوسرے کو کہتا ہے تو اپنے آپ پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ انسان کہ جی میں تو جب نیک بنوں گا نا، پھر لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کروں گا، ابھی تو میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نہیں کر سکتا۔ اگر یہی سوچ کر ساری امت بیٹھ جائے گی تو غیر مسلموں کا داخلہ اسلام میں بند تو ہو ہی جائے گا، اور خود مسلمانوں کا دین پر چلنا مشکل، مسلمان دین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ جتنا سلسلہ چل رہا ہے درس و تدریس کا، واعظ و نصیحت کا، دعوت و تبلیغ کا، یہ اسی لیے کہ امت کو قیامت تک دین کے اوپر باقی رکھا جائے، خالصتاً دین ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ اور کہاں سے رہنمائی کہاں سے لینی ہے بولنے کی، واعظ و نصیحت کی؟ قرآن و حدیث ہے، سب سے بڑا پروف قرآن و حدیث ہے۔ یہاں سے رہنمائی لے کر ہر بندہ جو ہے وہ دعوت دے سکتا ہے۔ دعوت دینے کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے کہ جو عالم ہوگا تو وہی دعوت دے گا۔ ہر امتی جس نے کلمہ پڑھا ہے، بس کلمہ پڑھنے کی ڈگری اس کے پاس ہو کہ وہ مسلمان ہے، تو وہ دعوت دے سکتا ہے۔ دعوت کے الفاظ تو بالکل آسان ہے، اللہ کی توحید کی دعوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کی دعوت، نماز کی دعوت، وہ دعوت دے سکتا ہے۔ تو جب انسان دعوت دیتا ہے اس کو خود بھی عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ اب یہ دو باتیں الگ الگ ہوگی، عمل بھی بہت ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ پاک جل شانہ نے ان کی مذمت کی ہے جو عمل نہیں کرتے، عمل بھی بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب عمل کرے گا تو دعوت مؤثر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے اگر عمل کے اندر کمزوری ہے تو دعوت جاری رکھے، اس کا عمل بھی انشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو۔ یہ نماز بہت گراں ہے سوائے ان لوگوں کے جو الا علی الخاشعین، جن کے دلوں میں خشوع ہے۔ اب یہ اسلام کیوں نہیں قبول کر رہے تھے بنی اسرائیل؟ دو وجہوں سے، حب مال اور حب جاہ۔ حب مال اور حب جاہ کا مطلب کیا؟ مال کی محبت۔ اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا تو ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ پھر یہ جو سارے کے سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، پھر ہم ان کو الٹی سیدھی باتیں بتا کر تو انجیل اور تورات کی اس کے تحریف کر کے غلط باتیں اپنی طرف سے بیان کر کے ان سے جو مال حاصل کرتے وہ مال کہاں سے ملے گا؟ پھر تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک تو مال کی محبت تھی، اور دوسری یہ تھی کہ حب جاہ، عہدے کی محبت تھی۔ عہدے کی محبت تھی کہ ہماری یہ جو پرسنالٹی ہے یہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی، ہمارے جو عہدے ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ پھر تو عہدہ ایک ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا۔ اللہ کو سب سے بڑا ماننا پڑے گا، اس کے بعد اس کے رسول کی باری ہے، اور ہم تو سارے کے سارے جو ہے نا انہی کے جو ہے نا مطیع اور فرما بردار بن جائیں گے۔ یہ ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کھڑی ہو گئی۔ اب کیا کریں؟ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اوپر یہ چیز مشکل لگ رہی ہے نا، اسلام قبول کرنے میں یہ چیزیں رکاوٹ ہیں، حب جال اور حب مال، اس کا علاج اور نسخہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نماز اور صبر۔ جب صبر کرو گے تو دل سے مال کی محبت کم ہوگی، حب مال ختم ہوگا، اور جب نماز پڑھو گے تو حب جاہ جو ہے، عہدے کی محبت جو ہے، یہ ختم ہوگی انسان کا۔ اور نماز جب پڑھتا ہے تو پوری عاجزی اور یکسوئی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آدمی پڑھتا ہے۔ ظاہری بات ہے انسان کے اندر انا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ میرا سر کسی کے سامنے جھکے، وہ کہتا ہے سر کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن کسی کے سامنے جھکے نہیں۔ بڑی کوشش ہوتی ہے اس کی، الا ماشاء اللہ کو مجبور ہو جائے حالات سے تو الگ بات ہے، ورنہ حالات سے مجبور ہو کر بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے سامنے سر جھکایا جائے۔ لیکن نماز کے اندر انسان اپنے آپ کو پورا سرنڈر کر دیتا ہے۔ بہت سے جائز کام بھی، کھانا پینا، یہ ادھر ادھر دیکھنا، یہ جائز ہیں، وہ بھی نماز میں منع ہو جاتے ہیں۔ پورے طور پر اللہ کا جو ہے بندہ پابند ہو جاتا ہے، ہاتھ باندھ کر عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے جو ہے وہ کھڑا ہے اور نماز کا جو ہے وہ اہتمام کر رہا ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے سے جو ہے حب جاہ جو ہے، جو عہدے کی محبت ہے، وہ ختم ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ نے نسخہ بتلایا
کہ حب مال اور حب جاہ یہ دونوں بیماریاں ہیں، ان کو ختم کرنے کا نسخہ کیا ہے؟ صبر اور نماز۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اب یہ کبھی کبھی جو ہے نا نسخہ بڑا آسان ہوتا ہے، نسخہ بڑا آسان ہوتا ہے، میٹھی میٹھی گولیاں ہوتی ہیں، کھانی بڑی آسان ہوتی ہیں۔ کبھی نسخہ بھی بڑا دشوار ہوتا ہے، اس پہ یہ جو کینسر والا مریض ہوتے ہیں بیچارے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، اس کو کیمو کرتے ہیں، کیا حالات، سارے بال جھڑ جاتے ہیں، کتنی مشکلوں سے بیچارے گزرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کبھی کبھی نسخہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ پاک جل شانہ فرما رہے کہ یہ جو نسخہ ہم نے تجویز کیا لَکَبِیرَۃٌ، یہ بھی گراں ہے، صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔ الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا بڑا مشکل ہے، سیدھی سادھی نماز تو ہر کوئی پڑھ رہا ہے، اس کو صحیح طریقے سے قائم کرنا پورے خشوع اہتمام کے مشکل ہے، لیکن الا علی الخاشعین، جن کے دلوں میں خشوع ہے نا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، صبر اور نماز ان کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے نا خشوع کے بڑی تفسیر کی گئی ہے، بڑے فلسفے اس کے اوپر بیان کی گئے، لمبے چوڑے جو ہے نا تفسیریں کی ہیں مفسرین نے۔ ایک آسان لفظوں میں جو خلاصہ سب کا ہے نا وہ یہ ہے، خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں اللہ کے دھیان کو، بس سادہ لفظوں میں اللہ پاک کا جس کو دھیان نصیب ہو گیا نا، سارے کام اس کے لیے آسان ہو جائیں گے، بالکل آسان ہو جائیں گے۔ تو پھر جو ہے نا نمرود کی آگ میں کود جانا، دریائے نیل میں اتر جانا، چھری کے نیچے لیٹ جانا، اسماعیل علیہ السلام خود چھری کے نیچے، یہ اس وقت ہے جب اللہ کا دھیان نصیب ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر خشوع مطلوب ہے، پوری زندگی کے اندر خشوع مطلوب ہے، اللہ کا دھیان 24 گھنٹے کی زندگی میں مطلوب ہے۔ اس لیے جو ہے نا جس کے دل میں اللہ کا دھیان، اور یہ ہماری میڈیکل سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے کہ جب ایک چیز کا دھیان انسان ایک طرف توجہ لگاتا ہے تو دوسری چیزیں اس کے دل سے نکل جاتی ہیں۔ یہ دوغلا پن، منافقت اسلام میں نہیں ہے کہ اللہ بھی ہو اور ساتھ غیر اللہ بھی ہو، یہ نہیں ہے اسلام کے اندر، یہ تو ہم نے تصور بنایا ہوا ہے، اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے۔ جب اللہ کا دھیان ہوگا نا غیر اللہ نکل جائے گا، پورا دھیان، خشوع اس کو کہتے ہیں، پورا دھیان ایک طرف لگائیں گے تو دماغ ایسا نہیں ہے کہ دو طرف یک وقت چل رہا ہو، تو اس لیے دوسری طرف جو ہے نا دماغ دوسرے دھیان کو نکال دے گا، پھر دنیا کی محبت، پھر مال کی محبت، پھر خواہشات، پھر نفسانیات، سارا کا سارا کچھ جو ہے نا وہ دل سے نکل کر ایک اللہ دل کے اندر اتر جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خشوع۔ نماز کے اندر بھی یہ مطلوب ہے، کبھی ہمیں حاصل ہوتا ہے، شروع میں نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، تھوڑی دیر دھیان رہا، پھر اس کے بعد ہمیں اسی وقت پتہ چلتا ہے جب سلام پھرتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا پوری نماز کہاں گزر گئی، جسم تو یہاں ہوتا ہے، روح کہیں اور ہوتی ہے، یہ حال ہو جاتا ہے ہمارا۔ لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نصیب ہوتا ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہو رہی ہے نا، تو روحانیت میں کمی ہے، تو یہ خشوع کم ہوتا جا رہا ہے۔ جو شروع کے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ حاصل تھا، پوری نماز میں حاصل تھا ان کو، تو ساری زندگی میں حاصل تھا ان کو، تو پھر آہستہ آہستہ جو دوری ہو رہی ہے تو اس کے اندر زوال آتا جا رہا ہے۔ بہرحال اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، اور اس کا ایک بہترین نسخہ جو ہے نا وہ اللہ پاک کی یاد بھی ہے، اللہ پاک کو یاد کرتے رہنا ہر وقت۔ اللہ کا ذکر کرنے سے بھی انسان کو جو ہے نا وہ خشوع نصیب ہوتا ہے، دل روشن ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے، اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ فرمایا کہ الذین یظنون انہم، یہ کام کون لوگ کر سکتے ہیں جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، نماز کو بھی وہی قائم کریں گے، زکوٰۃ بھی وہی ادا کریں گے، نیکی کا حکم کرنے سے پہلے خود بھی عمل کریں گے، اور جو ہے صبر اور نماز کا اہتمام کریں گے، اس سے مدد مانگیں گے۔ کون لوگ کریں گے؟ جو اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ جب ایک بندے کو قیامت کا استحضار نہیں رہتا کہ میں نے مرنا ہے، رب کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ہی وہ الٹے کام کرتا ہے۔ تو اس لیے خاص طور پر فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو اس بات کا دھیان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، وہی خشوع حاصل کرتے ہیں، وہی اپنے رب کے سامنے جھکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے عمل کی۔